وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان بڑا گردش کر رہا ہے، اس میں انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو مصر کے بازار میں گدھے پر سوار کر کے منہ پر کالی پوتی پوت کے انہیں گھمایا گیا، تو آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جہاں تک اس طرح کی روایتوں کی بات ہے، وہ روایتیں نہ حدیث سے ثابت ہیں نہ قرآن سے ثابت ہیں۔ بہت سی اسرائیلی روایات ہیں اور بہت سی ایسی روایات ہیں جن کا ثبوت نہیں ہے، اور اگر ثبوت ہو بھی تو واقعہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، ان پر الزام تھوپا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور جس کی تفصیلات ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت میں نہیں، وہاں تو بہت مجمل واقعے کا تذکرہ ہے نا، حدیث میں تفصیلات قصوں واقعات کی ہوتی ہیں، لیکن واقعات جو ہوتے ہیں وہ بہت تفصیلی ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کہیں تاریخ کی کتابوں میں درج ہو جاتی ہیں اور کہیں پر قصہ کہانیوں کی کتابوں میں درج ہو جاتی ہیں۔ تو انبیاء کے ساتھ اور مصلحین کے ساتھ دنیا کی قومیں بڑے بڑے مظالم کرتی رہی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا تو ذکر ہے ہی ہے کہ انبیاء کو ان کے لوگ قتل کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو عدل و انصاف کا حکم کرتے تھے اور مصلحین تھے ان کو قتل کرتے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صرف قتل ہی نہیں کرتے رہے ہیں، ان کو بڑی اذیتیں دی ہیں، بہت ستایا ہے، اور ہر طرح ستایا ہے، آرے چلا دیے ہیں، کیا کیا نہیں کیا ہے، بلکہ لوہے کی کنگھیوں سے کھال ادھیڑ دی ہے۔ تو دنیا بڑی ظالم رہی ہے، دنیا بڑی بے حیا رہی ہے، دنیا میں جو منکر اور دشمن رہے ہیں وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں جو کچھ ہوا، جس طرح ڈھیلوں کی بارش کی گئی اور آپ کو زخمی کیا گیا، اور کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور آپ سجدے میں اور گوجڑی ڈالی گئی، یہ واقعات ہیں سیرت کے جو ہمیں معلوم ہے، اور دیگر انبیاء کرام کے کتنے واقعات ہیں جن کی تفصیلات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن بائبل میں ہے یا ان کتابوں میں ہے جو تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی واقعے کو بیان کیا گیا تو اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتراض کرنا اور زبان کھولنا اور اس کو یوں کہنا کہ یہ گستاخی کر دی اور نبی کی شان میں بے ادبی کر دی، بہت بڑی جہالت ہے۔ کندہ ناتراش بے عقل قسم کے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو اس قوم کے جو بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، مبلغین ہیں، دین کے داعی ہیں، ان کے خلاف ایک طبقہ ہے جو منفی باتیں کرتا ہے، ان کو بدنام کرنا چاہتا ہے، ان کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑے ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بڑے محسن کش قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا سوچ منفی ہے۔ یہ صرف نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں، کینہ پرور قسم کے لوگ ہیں، بڑے انادی لوگ ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بہت سی ضعیف روایتیں بیان کر دیتے ہیں، اور میں نے مختلف موقعوں پر یہ بات کہی کہ ایسی روایتوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ طور پر جب قصصی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے اور بہت واقعات کو بیان کرنے میں توسع اپنایا جاتا ہے تو پھر اس میں منکر، ضعیف اور موضوع روایتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، علماء کو ان سے احتیاط کرنا چاہیے، اور لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ کوئی بات ہو تو جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھنے کے بجائے زبان کھولنا، بد زبانی کرنا، بےہودہ گوئی کرنا، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں ہیں، اور بہت حقیر قسم کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ انادی، ضدی قسم کے انسانوں کا یہ معاملہ ہے، اور ٹارگٹ بناتے ہیں ایسی شخصیتوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی ہے، اور لاکھوں انسان ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ معصوم نہیں ہے، سبھی غلطیاں کرتے ہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر اگر فرض کیجئے کہ ہوئی ہے، اچھی طرح متنبہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی مسئلے کو شور و غوغا کا موضوع بنا لیا جائے اور ہنگامہ کیا جائے اور کسی کے ساتھ تذلیل آمیز سلوک کیا جائے، یہ بالکل اسلامی آداب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اور صحیح طریقے گفتگو کے خلاف ہے۔
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات کو اچھالنا اور سوشل میڈیا پر ہر گندگی کو پھینکنا اور زبان اور قلم کا غلط استعمال کرنا نہایت نامناسب ہے. یہ اس امت کے زوال کا وہ راستہ ہے، ڈھلواں راستہ، جس پر بہت سے لوگ پڑ گئے ہیں اور جدھر وہ جا رہے ہیں وہ انجام بہت ہی برا ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس انجام سے محفوظ رکھے.